ہمارے ساتھ جو آج ہماری مہمان بہت محترم میری، بلکہ اب تو شوز کر کر کے یوں محسوس ہوتا ہے، راز و نیاز بھی کیے ان کے ساتھ، اب محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ میری دوست ہیں، میری سہیلی ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. خوبصورتی جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چہرے سے جھلکتی ہے، جو مخلصی ہوتی ہے، جو آپ کے دلوں کا خاصہ ہوتی ہے، وہ آپ کے چہروں پہ نظر آتا ہے. اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہے خانم حنا تقوی صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے ہی مبارک ساتوں میں ملاتا رہے، اور انہی کے ناموں پہ ہم اکٹھے ہوتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے. ان کی برکتیں ہی بہت ہیں. بے شک جی، جو ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے. بے شک. اور جو نہ دیں وہ بھی ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ جی، یہ اللہ نے جو نہیں دیا وہ بھی بہتری ہے، اس پہ بھی کرم نوازی اس کی. خانم، بات اس طرح سے ہے کہ جب عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس عشق اور محبت کی جو بیس ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ وفاداری ہوتی ہے. بے شک. کہ جس کا عروج اور اوج کمال ہمیں کربلا میں وفاداری جناب غازی دیکھ کے بے شک سمجھا. اگر ہم کہیں کہ وہ وفا کے بھی امام ہیں تو یہ بات بے شک درست ہوگی. اگر ہم چلے جائیں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، 40 سال آپ نے گزارے. اس کے بعد آپ سے ایسے لوگوں کو محبت ہوئی کہ مثال بن گئے. وہ یہ وفا کتنی ضروری ہے عشق کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ طٰہٰ بھی ہیں، وہ یاسین بھی ہیں، وہ مدثر بھی ہیں، وہ مزمل بھی ہیں، وہ سراج منیر بھی ہیں. اور جیسا کہ آپ شعر سے ابتدا کرتی ہیں تو میرا دل بھی کرتا ہے. بسم اللہ جی. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. اللہ اکبر. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. کیا کہنے. نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، یا مصطفیٰ کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. کیا کہنے. سلامت. تو یہ نام وہ نام ہے کہ اس نام کے طفیل میں جو بھی مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے. اور میری پروگرام کے آغاز میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ان مبارک ساعتوں کے صدقے میں امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو حل کر دے اور ہمیں یکجہتی اور اتحاد و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک بہت خوبصورت ہے، اصحاب رسول کا. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ قرآن میں 77 مقامات پہ اصحاب کا ذکر ہے. اچھا. 77 مقامات پہ. لیکن مزے کی آپ کو بات بتاؤں، 77 مقامات پہ اصحاب کا ذکر ہے لیکن لفظ صحابی کہیں نہیں ہے. اچھا. لفظ صحابی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہم جو کامن لفظ ہم بولتے ہیں صحابی، تو صحابی لفظ نہیں ہے، اصحاب ہے. اچھا. اور ان میں رسول کے اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح. اصحاب الجنہ، ٹھیک، اور اصحاب الجہنم، ٹھیک ہے، اصحاب النار، اصحاب کہف، اصحاب فیل، اصحاب الیمین، ٹھیک، یہ سارے اصحاب ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصحاب ہوتے کون ہیں، صحابی ٹھیک ہوتے کون ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم اس وقت میں پیچھے چلے جائیں، آج سے جیسے 1500 سال پیچھے چلے جائیں، تو کہا جاتا تھا کہ جب صحابیوں کی لسٹ بنانے لگے اور کیٹیگری کو فائنل کرنے لگے تو کہ صحابی کون، تو کچھ معیار مرتب کیے گئے. اس میں سے پہلا معیار یہ رکھا گیا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رسول کو دیکھا ہو، یعنی جس نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہو، تو وہ صحابی ہے. تو پھر خود ہی مسلمانوں نے سوچا کہ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے، تو کیا وہ بھی صحابی ہے رسول کا؟ ڈیفینیشن مکمل نہیں، مطلب پراپر نہیں ہوئی. پراپر نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو، جو رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو وہ صحابی. ٹھیک ہے. تو پھر کہا رسول کی صحبت میں تو یہودی بھی بیٹھتے ہیں، آ کے نصارہ بھی بیٹھتے ہیں، تو کیا وہ بھی صحابی؟ کہا نہیں. کہا کہ پھر ایک اور معیار اور بڑھاؤ. کہا کہ جس کو چند احادیث بھی یاد ہوں. اب اس پہ غور کیجیے گا، چند احادیث، چند احادیث. اب جس کو چند احادیث یاد ہوں وہ تو صحابی. جس کو پورا قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ تیسرا معیار رکھا گیا کہ جو ہے احادیث یاد ہوں.
پھر کہا کہ احادیث تو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے. صحیح. اب بہت ہی اتھینٹک کتاب جو ہمارے برادران کے نظروں میں بھی مانی جاتی ہے، بخاری شریف. صحیح. بخاری شریف میں پھر چوتھا معیار انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا پہلا معیار کہ جس نے دیکھا ہو، دوسرا معیار کہ وہ صحبت میں بیٹھا ہو، تیسرا معیار جس کو چند احادیث یاد ہو. ٹھیک ہے. چوتھا معیار کیا رکھا کہ صحابی وہ ہے، اصحاب رسول وہ ہے کہ جو مرے تو صاحب ایمان مرے. سبحان اللہ. میں بخاری شریف سے بتا رہی ہوں. بڑی یہ تو بیسک اور بڑی خوبصورت بات جو ہے. مرے تو صاحب ایمان مرے. ایمان مرے، یعنی اس کا خاتمہ خیر ہو. خیر ہو. تو یہ جو آخری معیار تھا یہ سب سے ہی خوبصورت معیار. ٹھیک. اب صحابیوں کو اگر دیکھا جائے، اصحاب کی کیٹیگری کو دیکھا جائے تو یہ چاروں باتیں جو ہیں معیار پہ، اور سب سے آخری بات جو ہے جو مرے تو صاحب ایمان مرے. اب جو میں نے پہلا معیار بتایا کہ جس نے دیکھا ہو، ٹھیک، تو رسول اللہ کے بعد جناب اویس قرنی وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے کبھی رسول کو کیا کہنے دیکھا نہیں تھا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا رسول کو؟ کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ بہت بیمار تھیں. واہ واہ واہ. اور وہ اتنی بیمار تھیں کہ ان کی تیمارداری جو ہے ان کے بیٹے، ان کے فرزند خود کیا کرتے تھے. تو جب بھی وہ کہتے تھے کہ میں جاؤں اور رسول سے ملاقات کروں، تو پھر ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ نہیں ابھی نہیں جانا، اجازت نہیں ملتی تھی بیماری کے لحاظ سے، تو وہ نہیں جاتے تھے. ایک دن اپنی ماں کو راضی کیا اور وہ خوش ہوئیں کسی بات پہ، تو کہا کہ اگر آپ والدہ گرامی مجھے اجازت دیں تو میں جا کے رسول کا چہرہ دیکھوں اور واپس آؤں. تو ان کی والدہ نے اتنی اجازت دی کہ تم جاؤ اور رسول کو دیکھو اور واپس آؤ. تو جب وہ رسول سے ملنے گئے اور رسول کے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا کہ رسول تو گھر میں ہی نہیں ہے، وہ غزوے پہ گئے ہوئے، جہاد پہ گئے ہوئے. تو ماں کا حکم تھا کہ جاؤ اور واپس آؤ. تو وہ واپس چلے گئے. اب ایک ادھر عشق کا معیار دیکھے کہ ماں کو چھوڑ کے ماں کی خدمت کر کے اور وہاں آ رہے ہیں رسول سے ملاقات کرنے. اب دوسرا عشق کا معیار دیکھیے، اللہ اکبر، کہ جب رسول غزوے سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ کون آیا تھا؟ سبحان اللہ. کہا کہ ایک معمولی سا چراوا آیا تھا. کہا چراوا نہیں، مجھے لگتا ہے میرا ویسے قرنی آیا تھا. اللہ اکبر، او مائی گاڈ. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے خوشبو بتا رہی ہے، یا مولا، مجھے میرے گھر کا نور بتا رہا ہے کہ میرا چاہنے والا آیا تھا. سبحان اللہ، کیا کہنے. اب میں نے آپ کو صحابی عشق کے دونوں طرف کا عشق دیکھیے. اچھا، اب اس عشق کی ایک معراج دیکھیے ان صحابی رسول کی، کہ جب رسول ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے، تو رسول جب چلے گئے تو پھر اس کے بعد جب صحابیوں کی لسٹ بننے لگی تو پھر جناب اویس قرنی آئے. انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی صحابیوں کی لسٹ میں شامل کر. کہا کہ آپ نے تو کبھی رسول کو دیکھا ہی نہیں، میں نے ابھی ایک پہلے معیار بتایا. بالکل. کہا اچھا اگر میں نے نہیں دیکھا تو آپ نے تو دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو صبح و شام دیکھتا تھا. کہا کہ آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیں، رسول کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ جناب اویس قرنی نے سوال کیا کہ دونوں ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ کہا جن سے پوچھا گیا وہ سوچ میں پڑ گئے. کہا تم صبح و شام بیٹھتے تھے، تم سوچ میں پڑ گئے، اور میں بتاؤں کہ میرے رسول کیسے تھے؟ صدقے قربان جاؤں. کہا کہ رسول کی پیشانی کشادہ تھی، اللہ اکبر، رسول کی آنکھیں بادامی تھیں، اور رسول کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے. یعنی ایک ایک نقش کو بیان کیا. تو آپ عشق کا معیار دیکھیں، عشق اس سطح پہ ہے کہ دیکھا نہیں ہے لیکن نہ دیکھے ہوئے بھی جو سب کچھ بتا رہے ہیں وہی عاشق رسول ہے. اور پھر یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان، یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے. یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. بے شک آپ یقین کیجئے خانم، جس وقت مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میرے لیے یہ سعادت کی بات، میں سمجھتی ہوں نصیب اپنے پہ رشک ہوتا ہے کہ جب مجھے مدینے جانے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ. The moment I entered Medina,
اب دیکھیں نا وہاں پر کتنی نسبتیں ہیں, امام علی وہاں پر, امام حسین, امام حسن علیہ السلام, بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر, ساری نسبتیں, پورا گھرانہ, وہاں پر اتنی یادیں. مگر میں جس وقت وہاں پر گئی ہوں تو میرے ذہن میں جو ایک شخص بارہا آ رہا ہے وہ رہا بھی نہیں وہاں پر, اور وہ ہیں اب ایسے کرنی. یقین کریں میں انٹر ہوئی ہوں مدینہ تو مجھے میرے ذہن میں جناب اب ایسے کرنی کا. اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا کہ میری والدہ میرے ساتھ تھیں الحمدللہ, اور میں وہاں پر تھوڑی سی وہ مجھ سے نالا ہو گئی کیونکہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے دوائی نہیں کھائی اور اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اطراف کی زیارات پہ کیسے جائیں گے, یہ کہہ کے تو میں گنبد خضراء کی طرف چلی گئی. اور جا کے جب میں بیٹھی میں نے سوچا کہ میں کچھ دعائیں پڑھوں گی, کچھ کروں, تو مجھے لگے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے وہاں سے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے. لٹرلی میں نے محسوس کی یہ بات کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکی. میں ودن 5 منٹس اٹھی, کتابیں لی اور میں جا کے تو ماں کی اپنی خدمت کرنا شروع کر دی. میں نے کہا یہ وہی جناب ویسے کرنے والی بات. آپ کے ذہن میں ان کی شخصیت تھی نا, اور کہ یہ جو ہستیاں ہیں, یہ جو پاک ذات ہے, یہ کس طرح سے ہمیں رشتوں سے جوڑے رکھتی. وہ کہتی ہے پہلے اپنے رشتے ٹھیک کر لو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ. تو اور آپ یہ دیکھیے کہ اویس قرنی کو رسول سے اتنی محبت ہے لیکن ماں کی فرما برداری اطاعت, کیا کہنے, کیا کہ رسالت نے سکھایا یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. کردار اویسی ہے, بے شک بے شک. اچھا جی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں. وہ ایک شعر مجھے نا آ رہا ہے یاد, دروازۂ بطول تے انج زندگی گزاری, داڑھی دے چٹے بال بنا چھوڑی بہاری, سلمان دی پہچان تے ایمان تو صدقے. جناب سلمان فارسی جو ساری زندگی اپنی جستجو میں رہے, جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ 4 مختلف انبیاء کے دور میں رہے. اگر میں تو آپ یہ سوچیں کہ جو ان کی معرفت اور کہاں پر پہنچنا, اور پھر ایسا ایمان کہ ایمان کے 10ویں درجے پر رسول, کیا فرمائیے گا. دیکھیے جناب سلمان فارسی ان کا نام, اچھا فارس کے رہنے والے, ایران سے ان کا تعلق, اور وہ آئے ہی رسول کے عشق میں تھے, عشق میں اور تلاش میں. جب عشق میں تلاش بھی شامل ہو جائے تو وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. اچھا یہ عشق کی بات کو ذرا بعد میں کرتے ہیں. تلاش کی اگر تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ جو فلسفہ تلاش ہے یا فلسفہ انتظار ہے, کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ انتظار امام میں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں الاجل یا امام, مگر کیا ہماری وہ حب اور عشق جو ہے وہ جناب سلمان فارسی مطلب تک تو پہنچ نہیں سکتا, مگر کیا ہماری جستجو بھی ہے, کیا فرمائیے گا. دیکھیے جناب سلمان فارسی اگر عشق تھا تو تلاش کی ہے نا. ہم صرف عشق کے دعوے کرتے ہیں, ہم تلاش نہیں کرے. اب وہ تلاش میں جستجو ہے, اسٹرگل ہے, ایک علاقے سے دوسرے, ایک شہر سے دوسرے, اور ہوتے ہوتے آپ یہاں تک دیکھیں کہ وہ غلام بن گئے کسی کے اور باغ میں مزدوری کرنے لگے. اچھا ان کو راہب نے بتایا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے, اور پھر چند نشانیاں بھی بتائی تھیں. وہ ان نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ سب کچھ باغ میں مزدوری کر رہے ہیں, خرمے اتار رہے ہیں درخت سے, اور کوئی 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو فوراً درخت سے نیچے اترے. کہا کس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا فلاں شخص نے. اب وہ وہاں پہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. اب جو ان کو بتایا گیا تھا کہ نشانیاں یہ ہیں, ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کبھی صدقہ نہیں کھائے گا. تو اب جب پہلی دفعہ گئے تو کھجوروں کا, خرموں کا ٹوکرا بھر کے لے کر گئے, اور جب دیا دیکھوں کہ میں یہ رسول ہیں کہ نہیں, تو رسول نے بھی سوال کیا کہ یہ نظر ہے, یہ صدقہ ہے, تو کہا یہ صدقہ ہے. رسول نے اپنے ارد گرد والوں کو بلایا, کہا آپ نوش فرمائے. پھر جناب سلمان واپس چلے گئے. اس دن کچھ نہیں کہا, پھر سلمان واپس چلے گئے. وہ کیا عالم ہوگا کہ جس کا اتنا انتظار کیا اور پہلی شرط پوری ہو گئی. اچھا ابھی شرط وہ, پھر دوسرے دن پھر ٹوکرا بھر کے لے کے آئے, اور پھر لا کے پھر کہا, رسول نے پوچھا کہ یہ نظر ہے یا صدقہ ہے؟ کہا یہ نظر ہے. تو پہلے جب صدقہ تھا تو وہ دوسروں کو دیا, جب نظر تھی تو خرما اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا. اب جب انہوں نے منہ میں ڈالا تو جناب سلمان نے رسول کا طواف کرنا شروع کیا. اب وہ طواف, وہی محبت, وہی عشق, وہی جستجو, وہی لگن, وہی سب کچھ. اب اس وقت کیفیت کیا ہوگی, وہ جب طواف کریں وہ کس وجہ سے کریں؟ ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے. رسول نے کہا کہ سلمان میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو, اور مہر نبوت.
کیا کہنے. کپڑا ہٹایا تو وہ مہر نبوت کا بوسہ. کتنا بلند مرتبہ ہے جناب سلمان کا کہ جنہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ یہ جناب سلمان, سبحان اللہ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جناب سلمان جو ہیں وہ مدائن کے گورنر بھی رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے. اور پالیٹکس سے تعلق اور کافی عرصے تک رہے. لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ بالکل سادہ کپڑے اور ایک پرانی سی چادر ان کے کاندھوں پہ ڈلی رہتی تھی. مدائن کے بازار میں جا رہے ہیں تو شام سے ایک شخص آیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مدینے کے اس کے مدائن کے گورنر ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جو وہ سامان لے کر آیا وہ سمجھا کہ کوئی مزدور جا رہا ہے, اور اس نے وہ سامان جو جناب سلمان کے اوپر لا دیا اور کہا کہ یہ فلاں مقام تک لے کر چلو. اب ہے مدائن کے گورنر لیکن سادگی, لباس کی سادگی دیکھ کے وہ مزدور سمجھ رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں آج کل کے ہمارے اگر گورنر ہوں یا کوئی پولیٹیشین ہوں یا کچھ, تو پھر لباس کہاں تک ہوتے ہیں اور پروٹوکولز. اچھا, وہ جو ہے جناب سلمان خاموشی سے سامان لے کر جا رہے ہیں مدائن کے. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ گورنر کی پشت پہ سامان. کسی نے سلام کیا, یا امیر سلام. تو جو شخص آ جا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ان کو امیر کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ امیر سامان اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یا امیر یہ آپ سامان ہمیں دے دیں, ہم لے جائیں. وہ کہتے نہیں میں لے کر جاؤں گا. جب بار بار امیر امیر کا لفظ سنا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی. تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے سلمان آپ فوراً سامان اتار دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلمان ہیں. تو جناب سلمان نے کہا میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے گھر تک سامان پہنچاؤں. کیا کہنے. تو وہ گھر تک سامان لے کر گئے. اب آپ خود سوچیں جس کا صحابی ایسا ہوگا اس کا آقا کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اور آپ کی اس گفتگو سے آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ کم از کم اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوفا امتی بننا ہے تو کم از کم اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے, اور عاجزی کی ایسی انتہا پہ ہو, ایسی اوج پہ ہو کہ جو ہمیں جناب سلمان فارسی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور اہم بات یہ کہ جس طرح سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس چوکھٹ کی عظمت کو وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے, وہ معرفت ہونا بہت ضروری. اور میں آپ کو بتاؤں جناب سلمان کا مقام کتنا بلند ہے. مدائن میں ان کی تربت ہے, ان کی قبر ہے. ایک حیرت کی بات بتاؤں آپ کو, 1934 تک وہاں پہ جناب سلمان کی اکیلی قبر تھی. اچھا. 1936 میں وہاں پہ 2 صحابیوں کی اور قبر آئی. اچھا. اب آپ کو سوچیں 1500 سال, 1936 اور 2 صحابی. ٹھیک ہے. اور وہ 2 صحابی کون سے ہیں؟ جناب حذیفہ یمانی, اچھا, اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اچھا جی. اب ان کی مدائن میں تینوں کی قبریں ہیں. اب وہ کیسے کہ ان دونوں صحابیوں کی قبر جو اصحاب کی قبر تھی وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھی. ٹھیک. تو کہاں دریائے دجلہ اور کہاں مدائن. ٹھیک. تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے خواب میں دونوں اصحاب رسول آتے رہے. انہوں نے کہا دریائے دجلہ میں طوفان آنے والا ہے تو ہم دونوں کو قبروں سے نکالو, ٹھیک, اور سلمان کے پہلو میں دفن کرو. اچھا, وہ بھی یہ دیکھتے رہے اور جو وہاں کے مفتی تھے, علماء تھے, وہ بھی یہ خواب دیکھتے رہے. 3-4 دن تک خواب دیکھا تو پھر آپس میں آ کے ڈسکس کیا. اب معاملہ اتنا بڑا تھا کہ اصحاب رسول کی قبروں کو کھولنا. ٹھیک. تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا. یہ 1936-35 کی بات کر رہی ہوں میں. پوری دنیا میں تہلکہ مچا. تو سارے عالم دین بھی اکٹھے ہوئے, ڈاکٹرز بھی, ٹیمز ڈاکٹرز کی, میڈیکل ٹیمز وغیرہ سب. اب جب ان دونوں صحابیوں کی قبروں کو کھولا گیا تو سب سے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر کو جب کھولا گیا, کیا نام, وہ بھی کیا ہستی اور کیا شخص. جیسی قبر کو کھولا گیا کہتے ہیں خوشبوؤں کے جھونکے, سبحان اللہ, فضا معطر ہو گئی. دونوں کی قبروں میں سے اتنی خوشبو تھی. اور کہتے ہیں کہ جب قبر کے اندر دیکھا گیا تو کفن تو کفن, جسم بھی محفوظ. سبحان اللہ. کھدر کا کفن. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے بکس میں پڑھا ہے کہ جب ان کے جسم کو اٹھایا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اکڑنا مردے کی علامت ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کی باڈی اس قدر نرم تھی کہ جب ان کو اٹھایا گیا کہیں سے ہاتھ لٹک رہا تھا, کہیں سے پیر لٹک رہا تھا. اور پھر اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاؤں کہ جب ان کے چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا تو ہوا سے داڑھی بھی ہل رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر وہ ایک جرمن ڈاکٹر تھا, میں اس کا نام بھول گئی ہوں,
غلط نہ لے دوں اس لیے میں نہیں لے رہی, جرمن ڈاکٹر, اس نے ان کا معائنہ کیا ٹھیک. دونوں صحابیوں کا, اور ان کی آنکھوں کو کھولا, تو اس نے آنکھوں کو کھولنے کے بعد کلمہ اسی وقت پڑھ لیا. اچھا جی, اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے یہ بات کہی کہ میں نے جب ان کی آنکھوں کو کھولا تو ان کی آنکھوں میں زندگی کی رمق آج تک تھی. سبحان اللہ. تو اس نے یہ کہا کہ جن کے اصحاب ایسے ہوں گے, اللہ اکبر, اس نبی کی کیا شان ہوگی. تو یہ شان ہے ان با وفا اصحاب کی کہ جن کی آنکھیں رسول اکرم کو جب دیکھ لیں, جن کی نظریں اس ذات پاک کو دیکھ لیں, تو وہ پھر ان کی آنکھوں میں مرنے کے بعد بھی زندگی اور روشنی رہتی ہے. تو آئیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا دوست کہا ہے نا, کہ جو بہت اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے دور کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب, اپنے حبیب کی محبت, ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے, نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ فکر ہے, بس آپ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے منور رکھنا, اور یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات بنانا.